الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے انہیں غمزدہ نہیں کیا جائے گا، انہیں پریشان نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ مفسرین علماء لکھتے ہیں کتابوں میں، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد تین قسم کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک پہلی زندگی جسے حیوانی زندگی کہتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آیا، اس کا ایک ہی مشغلہ بن گیا، بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیا، پیاس لگی ہے تو پانی پی لیا، تھکاوٹ ہو گئی تو آرام کر لیا، نیند کا وقت ہوا تو سو لیا۔ اس انسان کی زندگی کو حیوانی زندگی کہتے ہیں کہ یہ سارے کام تو حیوان بھی کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا انسانی زندگی ہے کہ انسان عقل کے تقاضوں کے مطابق چلنے لگتا ہے، یعنی جس معاشرے میں رہتا ہے جو چیز خوبصورت لگتی ہے پسند کرتا ہے، جو چیز بری اور بدصورت لگتی ہے نظر انداز کر دیتا ہے، معاشرے والوں کے ساتھ اجتماعیت سے رہنے لگتا ہے۔ اس زندگی کو انسانی زندگی کہتے ہیں۔ اور صحیح مسلمان وہ ہے جو ایمانی زندگی گزارتا ہے، یعنی جب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ بیٹھا تو مسلمان کہنے کے بعد اب وہ ایسی زندگی گزارے جیسا اسے شریعت مطہرہ نے حکم دیا۔ جب یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ایمانی زندگی گزار رہا ہے۔ فرماتے ہیں علماء، جب انسان حیوانوں جیسی زندگی گزارتا ہے اس وقت انسان پر نفس کا قابو ہوتا ہے، جہاں نفس لے چلتا ہے انسان بھی پیچھے چل پڑتا ہے۔
فرمایا جب انسانی زندگی گزارتا ہے وہاں پر عقل کے تابع ہو کر چلتا ہے. اب عقل جیسے کہتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. فرمایا اسے عقل کی زمرے میں لے لیں گے. اور جب انسان ایمانی زندگی گزارتا ہے تو فرمایا جو چیزیں اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہیں نیکی اور بدی کے حوالے سے، حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے، اچھے اور برے ہونے کے حوالے سے، تو اس وقت یہ آدمی ایمانی زندگی گزارتا ہے. فرمایا جب آدمی دنیا کے اندر آیا اور چاہتا ہے کہ ایمانی زندگی گزارے تو فرمایا ایمان دو چیزوں کے ذریعے بنتا ہے. یا تو ایمان اور یقین بنتا ہے اس وقت جب انسان مشاہدہ کرے، یا انسان کا ایمان بنتا ہے جب انسان مشاہدے کے بغیر کسی خبر کو دیکھ لے. ایک آدمی دنیا میں آنکھ سے کوئی چیز دیکھتا ہے، جس چیز کو اس نے دیکھ لیا یقین ہو گیا، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے کسی چیز کو دیکھا نہیں لیکن ایک سچے اور نیک انسان نے بتایا، اس نے اس کی بات پر یقین کر لیا، تو اس بات کو خبر کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اب قرآن کریم پر عمل کرتا ہے. جب قرآن کریم کو دیکھتا ہے یہ مشاہدہ بن جاتا ہے، پھر وہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے. یا ایک آدمی کو بتایا جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل کرے گا تو یہ ثواب ملے گا، اسے خبر کہتے ہیں. فرماتے ہیں انسان جب دنیا میں آیا اب یا تو وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جو نظر کے مطابق ٹھیک ہو، یا ایسی زندگی گزارتا ہے جو خبر کی زندگی گزارتی لگتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اس معاشرے میں ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، پاؤں میں موزے پہن لیے. اب شریعت نے حکم دیا ان موزوں پر مسح کرو. اب ایک طرف نظر اور عقل ہے کہ نظر اور عقل یوں بتاتی ہیں کہ موزے کے نیچے جب ہاتھ مارے گا جہاں گندگی لگتی ہے تو یہ آدمی نظر کے پیچھے چلا، اس نے اپنی عقل سے کام لیا. اس کے مقابلے میں ایک آدمی نے موزہ پہنا، اسے بتایا گیا نبی علیہ السلام نے اپنے موزے کے اوپر ہاتھ مارا. اب جس نے عقل کے تحت کام کیا اس کا نہ وضو ہوا نہ نماز ہوئی. جس نے خبر کے تحت کام کیا اس کا وضو بھی ہو گیا، وہ سنت کو زندہ کرنے والا بھی ہو گیا، اب اسے نماز کا ثواب بھی ملے گا. فرماتے ہیں انسان جب دنیا میں آیا تو انسان کوشش کرتا ہے ان باتوں کو ماننے کی جن کو عقل بھی ماننے کے لیے تیار ہوتی ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کئی مثالوں کو ذکر کیا کہ ایک طرف عقل کھڑی تھی، ایک طرف خبر کھڑی تھی. جس نے خبر کو لے لیا اللہ تعالی نے کامیاب کر دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی. فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے گرد جادوگروں نے سانپ پھینک دیے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اب عقل تو یہ کہتی ہے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، اس سے سانپوں کو ماریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ اپنی جان بھی بچتی جائے گی،
دشمن بھی مرتا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے نظر کی بجائے خبر کے پیچھے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لاٹھی کو پھینک دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہیں، لاٹھی کو پھینکتے ہیں، وہ لاٹھی سانپ بن کر سارے سانپوں کو کھا جاتی ہے۔ اب ایک طرف نظر تھی، ایک طرف خبر تھی۔ جب خبر کو موسیٰ علیہ السلام نے لیا تو زندگی بھی بچ گئی اور دشمن بھی ختم ہو گئے۔ بتاتے ہیں یوں ہوا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم چل پڑی، پیچھے فرعون بھی چل پڑا۔ اب ایسا مقام آیا کہ سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون کھڑا تھا۔ اب عقل یہ کہتی تھی چلو ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ گزارا ممکن ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، خبر تھی کہ لاٹھی کو پانی پر مارنے کا حکم ہوا۔ جیسے ہی لاٹھی پانی پر پڑتی ہے تو راستہ بن جاتا ہے۔ اب اگر نظر کو دیکھتی تو لاٹھی پانی میں کیوں مارتے، لیکن خبر کو لیا تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ یوں آتا ہے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم چل پڑی یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچے۔ اب وہاں پر پانی ختم ہے تو قرآن کریم مثال بیان کرتا ہے، ایک طرف نظر تھی، لاٹھی سے گڑھا کھودا جاتا، کنواں بن جاتا، پانی مل جاتا۔ ایک طرف خبر تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پتھر پر لاٹھی مارو۔ اب عقل کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ لاٹھی جو سہارا ہے وہ ٹوٹ جائے، لیکن خبر کی تحت جلے۔ جیسے ہی پتھر پر لاٹھی پڑی، پتھر سے پانی جاری ہو گیا۔ تو ایک مسلمان کو یہ بتایا گیا کہ مسلمان جب دنیا میں آیا ہے، مسلمان نظر کے پیچھے نہیں چلے گا، مسلمان خبر کی اور وحی کے پیچھے چلے گا، تب ہی یہ مسلمان کامیاب ہوگا۔ فرماتے ہیں ایک آدمی خبر کے لیے خبر پر یقین رکھنا چاہتا ہے، خبر کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، تو فرمایا اس کا ایمان کامل ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان کامل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 طریقے، 4 ذرائع بنا دیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کو انسان دیکھے۔ اب جیسے انسان دیکھتا ہے دنیا میں سارا نظام چل رہا ہے، تو انسان کے ذہن میں، دماغ میں یہ بات بیٹھے گی اس نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اس ذات کی مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ فرمایا جب انسان اللہ تعالی کی توحید کے پیچھے لگ جائے گا تو یہ انسان شکر گزار بنتا چلا جائے گا، اور جب آدمی شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جتنا شکر ادا کرے گا اسے اتنی ہی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ فرمایا دوسرا یہ کہ آدمی انبیاء کے واقعات کو پڑھے سنے، اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کا تذکرہ آیا وہ بازار میں بک گئے، پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچے، لیکن پھر قرآن کریم مثال بیان کرتا ہے جب یوسف علیہ السلام ایک دن ایسا ہوا کل بازار میں بک رہے ہیں، جب اللہ کے لیے ہو گئے تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی۔ یعنی ایک مسلمان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف گرے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ عزت والا بنا دے گا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ
قرآن کریم میں بار بار کیا گیا۔ اب ایک آدمی دیکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں۔ اب یہاں پر نظر اور عقل تو یہ بات نہیں مانتی، لیکن اللہ کا حکم اور خبر مان کر جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تو اب اس کی وجہ سے قیامت تک ایک سنت طریقہ بنا دیا گیا کہ ہر آدمی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اس کام کو کرے گی۔ فرمایا اسی طرح بندہ صحابہ کرام کے تذکروں کو پڑھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، پھر ایمان کو بڑھانے والی باتوں کو سنے۔ آج جب ہم اس زمانے میں پہنچے، ایک مسلمان دنیا کے پیچھے یوں لگ گیا کہ اب اسے آخرت کی فکر ہی نہیں رہی۔ ایک آدمی اسے بتایا گیا کہ نماز فرض ہے، روزہ زکوٰۃ فرض ہے، تو مسلمان نے فرائض کو چھوڑ دیا۔ جب آدمی فرائض کو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو گویا اس کے ذہن میں دین کی اہمیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب ایک آدمی دنیا میں لگا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا میں لگ گیا، دنیا کماتے کماتے ایسا وقت آ گیا، اب یہ مال والا بھی ہو گیا، اولاد والا بھی ہو گیا، یہ آدمی طاقت والا بھی ہو گیا۔ اب اس نے مال کمایا اور جس اولاد کے لیے کمایا اس اولاد پر یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں ایک آدمی اللہ کی راہ میں مال دینا چاہتا ہے، ایک آدمی اپنے ایمان میں زیادتی لانا چاہتا ہے، تو وہ اس وقت اللہ کی راہ میں دے جب وہ صحت مند ہو، جب اس کا مال کے اوپر ہر قسم کا کنٹرول ہو۔ آج ایسا ہوتا ہے، آدمی موت کے قریب کھڑا ہوتا ہے، پھر زبان سے صدقے کے لیے کہتا ہے، اب اسے پتہ ہوتا ہے یہ مال میرے کام نہیں آنا، چلو آخرت کی منزلیں آسان کر لو۔ تو ہمارا انسان جب دنیا میں آیا تو انسان کو ایمان بنانے کے لیے، دین بنانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ایک آدمی دین کا کام کرنے میں لگ گیا لیکن علم نہیں تھا، ثواب کے بجائے عذاب بنتا چلا گیا۔ ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوا، اب نماز کے وقت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا تو صفوں میں بیٹھے، نماز کھڑی ہو جائے، پہلی صف کو مکمل کرے۔ اب ہمارے پاس رواج ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ جلدی جلدی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو درمیان میں فاصلہ رہ جاتا ہے یا صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب صفیں ٹیڑھی ہوں گی یا صفوں کے درمیان فاصلہ ہوگا تو لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں کے درمیان بھی فاصلہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کی مثال پڑھیں، جس آدمی نے حضرت عمر پر نماز میں حملہ کیا، صحابہ کرام اس حالت میں جڑ کر کھڑے تھے کہ وہ آدمی بھاگنا چاہتا ہے، ہاتھ میں ہتھیار ہے، لیکن صحابہ کرام کے درمیان سے وہ نکل نہ سکا۔ تو مسلمان کو تعلیم دی، جب اپنے دلوں میں محبت لانا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، سب کو سیدھا بھی کریں، سب کے درمیان فاصلہ بھی نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے پاس یہ رواج ہوتا ہے، ایک آدمی نماز سے جلدی نکلنا چاہتا ہے، مسجد میں آتا ہے، دیکھتا ہے پہلی صف پوری نہیں، وہ دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں اگر پہلی صف میں جگہ باقی تھی، وہ آدمی دوسری صف میں کھڑا ہو گیا،
تو اسے بتایا جائے گا تیری نماز نہیں ہوئی، اس لیے تو نے شریعت کا ایک حکم توڑا ہے۔ لیکن آج ایک آدمی ان مسائل کو سننے کے باوجود عقل کے پیچھے چلتا ہے، شریعت کے مسائل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔